ذكرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عاشقارا ششنشانی اے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، گر ترا پرسند دیگر سے کدام، کم گفتن کم خوردن خفتن حرام. عینی هلا تبکیان علی ذنبی، لقد تکاثر عمری عن یدی لا ادری. حیاتنا نفوس تعد فكلما مضى منها نفس فنقصت به جزءا. استغفر الله من استغفر الله من لغزة بدت خالفت معناها. وكيف أرجو من إجابات القبول، لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے لے لائق انعام ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ذکر کرے، مخلوق اس کی تسبیح کرے. جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. ان کی تسبیح کیسے ہے؟ جس رب نے ان کو حکم دیا ہے وہ ان کی تسبیح کو سمجھ لیتا ہے. درخت ذاکر ہیں تو ان کی آواز ہم نے نہیں سننی، رب نے سننی. پرندے ذاکر ہیں، ہمارے حساب میں ان کا
سلیمان علیہ السلام نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ تو شور اتنی کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا، یہ میرا شور ہرگز نہیں ہے، میں تو اپنے مولا کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تجھے نیند نہیں آتی، تجھے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو نے جگہ بھی نہیں تبدیل کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مینڈک نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر کو، کہنے لگا پیغمبر خدا، جب پہلی مرتبہ مولا کا نام زبان پہ آیا تھا، اتنی مزہ آیا، اتنی لطف آیا، اتنی مزہ آیا، اتنی لطف آیا کہ 500 سال گزر گئے اور آج تک نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، میں اللہ کا ذکر بڑھا دیتا ہوں، میری بھوک بھی پیاس بھی دونوں ختم ہو جاتی ہیں، محبوب کا نام زبان پہ لے آتا ہوں۔ نیند نہیں آتی، لو لگ گئی ہے، تار جڑ گئی ہے، نیند کیسے آئے؟ دیوانوں سے پوچھو، عشاق سے پوچھو کہ نیند، وہ کہتے ہیں نیند اڑ گئی ہے۔ کیوں نیندیں اڑ گئی؟ مقصد سامنے آ گیا، مطلوب سامنے آ گیا، معشوق سامنے آ گیا۔ اب نیند کس بات کی؟ اب نیند تو نہیں ہوگی، اب ہوگا تو تذکرہ یار کا تذکرہ ہوگا، اب دیدار ہوگا تو مولا کا ہوگا، تذکرہ ہوگا تو مولا کا ہوگا۔ اس نے سبق دیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہر چیز اللہ کی یاد میں مشغول ہوتی ہے، چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی یاد میں، بڑی مخلوق بھی اللہ کی یاد میں۔ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے اللہ کی یاد میں نہیں ہوں گے، فرمایا نہیں نہیں، ہر فرشتہ اللہ کی یاد میں۔ حالانکہ ایک فرشتے کو اللہ نے زمین پہ اتارا، جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا تذکرہ کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا عاشق کون ہوتی ہیں، دیوانے کیا ہوتی ہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا، جاؤ تو صحیح، جا کے ذرا میرا نام تو لے کے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، دور بیٹھ گیا اور آواز دینے لگ گیا، مولا کا نام تسبیح کرنے لگ گیا اور کہنے لگا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس نے اللہ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور چل پڑے۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرے پیارے اللہ کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے ہوئے، پھر آواز آئی، پھر اس کے قریب گئے، اسے کہا ایک مرتبہ میرے مولا کا نام تو دوبارہ سنا دو۔ مزہ آ گیا، نام تو میرے پیارے اللہ کا لیا، تسبیح کی تو اللہ کی۔ فرشتے نے کہا ابراہیم، مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس جانور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، گائے بکریاں اتنی ہیں گنی بھی نہیں جاتی، ہزاروں کی تعداد، آدھا مال مجھے دے دو۔ اب ازمایا جا، آدھا مال دے دو، دیکھیں اللہ کے نام پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لے لو آدھا مال، مجھے دوبارہ میرے مولا کا نام سنا دو۔ فرشتے نے پھر کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام کو مولا کا نام سنا تو وجد آ گیا، پھر کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام پھر سنا دو۔
فرشتے نے کہا ابراہیم جو آدھا مال اور بچا ہے آپ کی ملکیت میں وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ یہ ہے اللہ کے نام کی قدر، جس کے من میں قدر ہو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آدھا مال بھی دے دیا، پورا مال چلا گیا۔ فرشتے نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ فرشتے نے جب دوبارہ پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، پھر کھڑے ہوئے۔ خود بھی اللہ کے عاشق ذاکر تھے، لیکن اس میں کوئی عجیب اثر تھا جب دوسرے کی زبان سے اپنے پیر کا نام آ جائے، والد کا نام آ جائے، استاد کا نام آ جائے تو مزہ آ جاتا ہے نا، وہ تو اللہ کا نام تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ دوبارہ تو سنا دو اللہ کا پیارا نام۔ دوبارہ پڑھا، پھر کہنے لگے، فرشتے نے آواز دی، فرشتے نے کہا ابراہیم اب آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں مجھے دینے کے لیے، کیا سناؤں؟ کیا بچا ہے جو سناؤں؟ ابراہیم علیہ السلام رو کے کہتے ہیں واقعی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میرا اپنا بدن بچ گیا ہے، اتنی جو مال تو نے میرے سے لے لیا، آخر اس کو چرانے کے لیے دیکھ بھال کے لیے تجھے نوکر تو رکھنا پڑے گا نا، ملازم۔ مجھے تمام زندگی اپنا ملازم رکھ لو اور اجرت نہ دو مجھے، بس مجھے میرے مولا کا نام پھر سنا۔ تب پتہ چلا رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہو گیا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا اللہ نے ان کو لقب عطا کر دیا خلیل ہونے کا، شرف مل گیا، قربت مل گئی، مقام مل گیا، درجہ مل گیا۔ ہر مخلوق اللہ کی یا بات تو مزے کی ہے، لطف آئے تو کون خاموش رہتا ہے۔ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اتنی اللہ اللہ کروایا، مسکین پور کے اندر دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، درختوں سے آواز آتی تھی، پتوں سے ٹہنیوں سے آواز آتی تھی۔ مولانا صاحب آگے آ گئے، ہمیں پتہ چلا یہاں سے 3 چور رات کو گزرے، حضرت کا زمانہ تھا، 3 چور گزرے چوری کرنے کے لیے، لیکن پوری رات پھرتے رہے، چوری میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب یہاں سے گزر ہوا تو فجر کی اذان آ رہی تھی، ایک چور نے کہا چلو چوری تو نہیں کر سکے، آؤ چلو نماز اللہ کی پڑھ لیتے ہیں۔ قریب کے تھے، ہمارے ساتھ ہی جگہ، یا 1 کلومیٹر بھی نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت نے ان تینوں کو میں سے ایک کو ہٹا دیا، 2 کو بٹھا لیا، اور جب 2 کو بٹھایا تو ان کے قلب پہ انگلی، بیعت نہیں کیا، صرف انگلی لگائی، فرمایا فقیرو یہاں اللہ اللہ کیا کرو، بس بیج ڈال دیا۔ مدہوش ہو گئے دونوں چور، مجھے خود بتایا اس نے، کہنے لگا جب میں گھر پہنچا میرے باپ نے مجھے بلایا، فرمایا جاؤ بیٹا کدو تو توڑ کے آؤ، سالن بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کدو توڑنے گیا، دیر لگ گئی، میرا باپ آ گیا، کہنے لگا اتنی دیر سے کدو ہاتھ میں پکڑا ہے توڑتا کیوں نہیں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا کیسے توڑوں اس کدو کو، یہ تو کدو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا قریشی پیر کے پاس تو نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ابا چوری کے لیے نکلا تھا، چوری تو نہیں کر سکا، لیکن اللہ والے کی نظر پڑ گئی ہے۔ یعنی جب نظر اللہ والے ڈال دیتے ہیں تو دوسروں کے قلب بھی روشن ہو، ان کے تو ہوتے ہی ہیں، دوسرے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ
چنی گوٹ میں گئے، جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے ہمارے حضرات چنی گوٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہاں کے مجھے حضرت مولانا ابو بکر صدیق رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، جن کو تقریباً ہر دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی، ہر دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت۔ روزے کے ساتھ انتقال ہوا احرام کی حالت میں، روزہ، احرام، مسافری، ابو ظبی ایئرپورٹ پہ مسجد کے اندر اور ذکر کرتے ہوئے انتقال ہوا۔ یہ درجہ دیکھیں، 5 یا 6 غالباً رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ توکل دیکھیں کہ جب ان کو عربیوں نے غسل دیا، سوائے پاسپورٹ کے ان کے پاس 1 ریال 1 روپیہ پاکستانی نہیں تھا، خالی جیب۔ ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ اللہ کے پاس جا رہے تھے، 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ڈالا۔ چہرے پہ اتنی نور تھا کہ جن عربیوں نے ان کو غسل دیا رو رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ اور جب ان کی پیٹی بند کیا گیا تو اس کے اندر آکسیجن نہیں ڈالی گئی، گیس ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہستی وہ ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سالوں لے جاؤ، ان کے بدن کو کچھ نہیں ہوگا۔ 7-8 دن کے بعد جب ان کو لایا گیا، ویسے کہ ویسے نور ان کے چہرے سے نکل۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت چنی گوٹ آ رہے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں مار عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مسجد تھی، میں صبح آیا اذان دینے کے لیے تو میں نے دیکھا مہار عارف صاحب مولانا ابو بکر صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سردی کے رات، سخت سردی، موٹر سائیکل پہ۔ میں نے کہا حضرت آپ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے، فرمانے لگے میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ پر میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مسکین پور آ گیا ہوں، خواب میں اسی رات۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا مسکین پور آ گیا ہوں اور آپ کے والد صاحب مجھے ملے ہیں، سید کلیم اللہ شاہ سے رحمۃ، تو مجھے مل کے لے گئے، فرمایا آؤ میں تمہیں اپنی خانقاہ دکھاؤں۔ تو یہاں ایک قبر ہے، فرمایا یہیں پہ نیچے لے گئے ہیں مجھے زمین میں اندر چلا گیا ہوں۔ اندر بڑی غلمیں بچھی پڑی ہیں، کارپٹ یعنی قالین بچھے پڑے بڑے عمدہ، اور اس کے اندر 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بتایا کہ درمیان والی کرسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور بائیں طرف حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، ابھی بھی اتفاقاً آئے ہوئے۔ تو فرمایا کہ حضرت میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے جا کے 2 زانو بیٹھ گئے نیچے، اور میں بھی پیچھے بیٹھ گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، میں نے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں اس سلسلے کی، لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اجازت نہیں ہے، کسی نے کہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اجازت سلسلے کی، میرا نام لیا محمد شاہ دے گا، حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں میں اسی وقت اٹھا تو ان کو جا کے اٹھایا، بڑی دور ان کا گھر ہے، وہاں سے پیدل ان کے پاس آئے اور ان کو بلا کے یہاں صبح نماز میں آ گئے۔ میں نے آگے کیا بات کی، میں نے کہا جی میری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، البتہ مجھے اتنی پتہ ہے کہ ڈاک خانے میں جو ڈاک آتی ہے، ڈاک بھیجنے والا کوئی ہوتا ہے، وصول کرنے والا کوئی ہوتا ہے، ڈاکیا تو محض صرف چٹھی رسان ہوتا ہے، اگر آپ کی چٹھی آ گئی ہے تو آپ لے جائیں، میری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، باقی آپ خود اتنی بڑے مقام والے ہیں، بزرگ ہیں۔ پھر بیعت ہوئے، اسباق دیے، اور جاتے ہوئے مجھے بلایا، جب جا رہے تھے اس سفر پہ مجھے فرمایا کہ یہ میرا قرآن پاک ہے اور یہ میری تسبیح ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی جائیداد نہیں ہے، مصلی دکھایا، 3 چیزیں دکھائی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، اور میں جا رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے۔ عرب شریف وہیں انتقال ہو۔ انہوں نے سنایا، فرمایا حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ چنی گوٹ میں آ رہے تھے، یہاں کے ذمہ داروں کو پتہ چلا
انہوں نے کہا کہ اس پیر کو نہیں آنے دینا، پیر مشرک ہوتی ہیں، پیر بدعتی ہوتی ہیں۔ پھر قریشی پیر تو جادوگر ہے، جادوگر مشہور کر دیا دشمنوں نے، مخالفوں نے، کہ جس پہ نظر ڈالتے ہیں ان کا ہو بھئی نظر جو ایسی تھی، آپ ڈال کے دکھا دیں، لے آئیں جادوگر، جتنی بڑے جادوگر ہیں لے آؤ، کوئی نظر سے کسی کو گرویدہ کر لے، ورنہ والوں کی نظر۔ کروڑ کے بزرگ سے ایک ہندو نے پوچھا کروڑ کا راستہ بتا دیں، انہیں صرف نظر ڈالی، انہوں نے کہا کروڑ کا راستہ بتا دوں یا تجھے توڑ کا راستہ بتا دوں؟ بس سے نظر ڈالی، توڑ کر کلمہ پڑا مسلمان۔ جو ذمہ دار تھا چنی گوٹ میں، اس نے ایک ترتیب نکالی کہ نٹ بلاتے ہیں، نقلی نقال، 15-20 نقال جمع کیے، مختلف آوازیں نکالنے والے، اور ان کو ہدایات دی کہ جتنی شہر کے نوجوان ہیں ایسی نقلیں کرو کہ یہ قریشی پیر کے پاس نہ جائیں، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہمارے نہیں رہیں گے۔ بدبختی، بدنصیب۔ تو نقلی جو بڑا تھا وہ اس نے کہا جی نقل کا آغاز کرتے ہیں قریشی پیر سے، میں انہی کی نقل کرتا ہوں، بعد میں کروں گا نقلیں۔ تسبیح مجھے لا دو، موٹے دانی حضرت کھٹکاتے تھے، اس نے تسبیح لی اور منہ پہ کپڑا ڈالا جیسے حضرت کرتے تھے، اور جتنی اس کے 15-20 افراد تھے ان کو بھی کہا کہ تم ایسے بیٹھ جاؤ جیسے پیر فضل علی قریشی کے مرید ہوتے، وہ ایسے بیٹھ گئے۔ اس نے تسبیح پہ کھٹکا لگایا، ادھر تسبیح پہ کھٹکا لگایا، بڑے نقلی کا دل جاری ہو گیا، اس کے قلب سے اللہ 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 کی آواز آنے لگ گئی۔ جتنی نقلی آگے بیٹھے تھے وہ بھی جذب میں آ گئے، سب کو جذب ہو گیا، ہو نقل رہی تھی، اللہ نے اصل بنا دیا۔ جو بندہ جائے ان کو ہاتھ لگائے بھی کیا کر رہے ہو، بس کرو، جو ہاتھ لگائے اسے بھی جذب ہو جائے، جو ہاتھ لگائے اسے بھی جذب ہو جائے، ہوش ہی نہیں رہا، پسینے پسینے، لیٹنے لگ گئے زمین پہ۔ میں نے بھی لیٹتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں اسی جگہ میں، حمزے والی سے، کیا حضرت کا عشق تھا ان کے سینے میں، مرشد کا۔ حمزے والی سے بیٹھتے نہیں تھے، سواری اتر جاتے تھے، اور وہیں سے جب پیر خانے کی طرف چہرہ ہوتا اور اللہ کی محبت کا غلبہ آتا، وہیں سے ذکر اللہ 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 اللہ، وہیں سے ضربے، کبھی نہر میں جا پڑتے، کبھی باہر نکل آتے، کبھی مٹی مٹی، پہچان ہی نہیں آتے تھے یہ کس طرح کے انسان اس حال میں یہاں پہنچے۔ میں نے حضرت کے خود مریدوں کو دیکھا، آنکھوں کیا انہوں نے توجہ ڈال رکھی تھی اپنے مریدین کے۔ تو جب وہ سارے فارغ ہوئے تو بڑا نقلی تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے نقل اتاری ہے، میرا رب نے یہ حال کر دیے ہے، چلو اس اصل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آج کے بعد میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو۔ مجھے حضرت مولانا مسعود احمد صاحب دین پور شریف والے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے حیات ہیں، میں کچھ عرصہ پہلے ان کے پاس گیا زیارت کے لیے، بڑے خوش ہوتے ہیں، مجھے فرمایا کہ آپ بھی آیا جایا کرو، کہ آپ کے بڑے بھی آتے جاتے تھے۔ تو انہیں واقعہ سنا حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے بتایا کہ اللہ آباد کے پاس ایک گاؤں ہے سیالوں کی بستی، وہاں پہ حضرت خواجہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے کیا کیا کہ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کر لی، اور ادھر سے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کر لی۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، ذمہ دار تھا۔ ہمارے حضرت پہلے پہنچ گئے، خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پہنچے۔ تو جب خلیفہ صاحب پہنچے تو انہوں نے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو دیکھا تو ان سب نے اپنے بدن پہ رسیاں باندھ رکھی تھی، یوں کمر میں، ٹانگوں میں بندے پڑے تھے سارے، تو حیران ہو گئے یہ کہ حرکت ہے، یہ رسیوں سے کیوں بندے بیٹھے ہیں سارے؟
تو ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا کیا بتائیں، حضرت کی اتنی توجہ ہے ان کے مرشد کی کہ جب وہ توجہ ڈالتے ہیں یا ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے بدن ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، کبھی ہوا میں جاتے ہیں، کبھی زمین پہ لگتے ہیں، کبھی دیواروں میں جا لگتے ہیں، ان کو ہوش نہیں رہتے، اس لیے انہوں نے رسیوں سے باندھ رکھا اپنے آپ۔ یہ اللہ کے نام کی برکت۔ اللہ بعد میں حاجی سیف اللہ ہوتے تھے وزیر حج و اوقاف کے، بہت پرانی بات ہے۔ ان کے والد نے مجھے دعوت کی، اہل حدیث تھے یہ، تو مسجد بنا رہے تھے اور میں نے اس مسجد کی اینٹ رکھی پہلی۔ وہ اس علاقے میں سب سے پرانے اہل حدیث ہیں اور پورا شہر ہی اہل حدیثوں کا ہے۔ تو انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم پہلے اہل حدیث ہیں جو مرشد والے ہیں، پیر رکھنے والے ہیں، وگرنہ تو ہم پیروں کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ، انہوں نے بتایا کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ، پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، ہم نے داخلہ بند کر دیا اور پورے شہر پہ ناکہ لگا دیا کہ ہمارے شہر میں کوئی پیر نہیں آ سکتا، کیونکہ پیر تو بدتی ہوتے ہیں، ہم موحد ہیں۔ بس حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے کوشش نہیں کی اندر آنے کی، بلکہ شہر سے باہر ایک واحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، احمد دین صاحب رحمۃ اللہ، مولانا نور بخش صاحب، یہ سارے ایک سے ایک بڑا بزرگ آپ کے ساتھ تھے۔ مسجد صاحب کی حضرت نماز مغرب کی پڑھائی، اور نماز کے بعد حضرت نے فرمایا فقیرو مراقبہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ مراقبہ شروع ہوا، حضرت نے ضرب لگائی، فرمایا اللہ 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 کی ضرب لگائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت نے وہاں ضرب لگائی اور ہمارے قلب یہاں جاری ہو گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، باہر نکلنے والے، اندر مستورات، آٹا گوندنے والی عورتوں کو بھی ہوش نہیں رہا، ان کو بھی جذب ہو گئے۔ یہ توجہ تھی اللہ والوں کی نظر۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم سارے گئے وہاں، جا کے حضرت سے معافی مانگی، وہ سب بیعت ہوئے اور حضرت کو اپنی مسجد میں لے آئے۔ غالباً 3 دن سے زیادہ حضرت نے ان کی مسجد میں قیام فرمایا۔ یہ اللہ والوں کے ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں تو وہ تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، یقین میں کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے، شوق میں کمی ہے، رغبت میں، الفت میں، محبت میں کمی ہے، وگرنہ رب پیارے کا نام لیا جائے اور اثر نہ ہو۔ کہتے ہیں اگر اللہ کا نام آئے اور بدن کانپ جائے، اللہ کا نام آئے آنسو بہہ پڑے، سمجھ لو کہ رب کی رحمت نے تجھے اپنا سایہ دے دیا ہے، تیری نسبت نے کام کر دی ہے۔ یہ نسبتیں ہیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگو اللہ کو پکارنا ہے کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی نہیں مانتے، نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پیر لفظ عربی کا نہیں ہے، مکہ مدینے سے نہیں آیا، قرآن و حدیث میں لفظ پیر نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، شیخ ہے، عربی میں شیخ طریقت کہتے ہیں۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت پہ چلنے کا نام ہے، کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں۔ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جو طریقت کو جدا کرے گا وہ شریعت سے بھی گیا۔ در حقیقت طریقت شریعت پہ چلنے کا نام ہے کہ آپ نے جو شریعت کے معاملے میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ سے جڑ کے اس کی اصلاح کرائیں اور عہد کریں کہ آج کے بعد ہم یہ کوتاہی اپنے بدن سے، گھر سے دور کریں گے اور اصلاح کریں گے۔ یہی طریقت ہے۔ اور جو نقش بندی ہیں ان کا طریقہ سب سے زیادہ قربت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے، سنت سب سے زیادہ۔ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کو،
آپ کو فرمایا کہ قریشی جو تو نے جماعت بنا دی ہے نقش بندی مشرق و مغرب شمال و جنوب میں، ایسی جماعت دنیا کے نقشے پہ اب موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اب جب باہر آئے کہ کیسے بتاؤں، یہ کہیں گے اتنی بڑا پیر ہے، تو کیا بات کیسے شروع کی؟ فرمایا فقیرو، چپ ہو گئے، سب علماء تھے۔ پھر فرمایا فقیرو، پھر چپ ہو گئے، پھر فرمایا فقیرو۔ حضرت اب بیان فرمائیں کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھی رات ایسے ہوا میرے پیٹ میں درد ہو گیا، اور اتنی درد ہوا میرے پیٹ میں کہ میں لیٹ گیا مٹی پہ، اور مٹی پہ لوٹ پوٹ ہوتا رہا، اور آرام ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ کھایا وہ کھایا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا، اور جب میں نے اللہ کی ضرب لگائی تو بس میری ہوا خارج ہو گئی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اتنی اپنے آپ کو مٹایا، اور فرمایا فقیرو، جو بندہ اتنی معمولی چیز ہوا کے اخراج کا بھی اپنے مولا کا محتاج ہو، رب کا، اتنی معمولی چیز کا بھی وہ کوئی بڑا دعویٰ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا، حضرت نے فرمایا پھر فقیرو، رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے، آمین کہہ دے۔ فرمایا مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قریشی، جو تو نے جماعت بنا دی ہے، ایسی جماعت تو اب دنیا کے نقشے پہ موجود ہی نہیں۔ متبع سنت، کون سی سنت تھی جو آپ نے اپنی جماعت سے نہ ادا کروائی ہے؟ پگڑیاں، مشہور جماعت تھی، پگڑیاں، مسواک، مسواکوں والی جماعت مشہور تھی۔ بکھرے موتی کتاب ہے، کبھی آپ پڑھ لیں، تبلیغی جماعت کے کسی بزرگ نے لکھی ہے، انہوں نے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ اتنی متبع سنت تھے کہ اپنے فقیروں کو حکم دے رکھا تھا کہ اپنا مسواک پگڑی کے اندر، اور ہم نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، پگڑی کے اندر دھاگے سے بندھا ہوا، پگڑی سے اوپر نکلا ہوا مسواک، اور ایک ایک کا مسواک دور سے نظر آتا تھا۔ جو سنت لوگوں نے کمزور کر دی ہے یا کھو دی ہے، اس سنت کو زندہ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے مسجد میں آیا کرو۔ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں بھی اس سلسلے میں انہی کا غلام ہوں، میں نے پڑھا ہے خود۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ میرے مولا مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کا ذکر کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا ذکر کا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ۔ فرمایا اپنے رب کو یاد کیا کرو عاجزی و انکساری کے ساتھ، بڑا بول نہیں بولنا۔ اللہ کا نام زبان پہ آئے تو دل میں محبت سے انسان پگھلتا جائے، عاجزی و انکساری ہو، شکر ادا کریں۔ اللہ نے تمہیں رام رام کے پیچھے نہیں لگا دیا۔ لوگ اللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی کہتا ہے رام رام، کوئی اپنی بولی میں کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے۔ شکر ادا کریں، آپ کو رب نے اپنے نام پیارے کی نسبت دے رکھی ہے کہ جب بھی دل سے نکلے اللہ کا نام، زبان سے نکلے اللہ کا نام، کان میں آئے اللہ کا نام۔ اب پیدا ہوئے تھے، ہم بھی پیدا ہوئے، اللہ کا نام کان میں آیا نہیں آیا؟ پہلے پہلے ہمارے کانوں میں ڈالا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی پیارا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کثرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کتنی کثرت کے 10 لاکھ دفعہ دن میں کر لوں، جو ہو نہیں سکتا۔ کتنی کروں؟ 24 گھنٹے ہیں، 20 گھنٹے بھی میں نہیں کر سکتا، کام بھی کرنے ہیں، معاملات بھی ہیں، آرام بھی کرنا ہے، تو کثرت سے کیا مراد ہوگا؟ فرمایا کہ تم نیت ارادہ کثرت کا کرو، ہم تمہارے دیگر اعمال کو بھی ذکر بنا دیں گے۔ تم ارادہ تو کرو۔ کیسے؟
فرمایا جب تو کلمہ پڑھے گا مجھ کو ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جہاں بھی لفظ اللہ آئے گا فرمایا وہ میرا ذکر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ کہو گے میرا ذکر، بسم اللہ کہو گے میرا ذکر، الحمدللہ کہو گے میرا ذکر، سبحان اللہ کہو گے میرا ذکر، اللہ اکبر کہو گے میرا ذکر، اللہم کہو گے میرا ذکر، رحمان کہو گے میرا ذکر، رحیم کہو گے میرا ذکر، اور ذکر کو ہر دعا میں شامل کر دیا اور دعا کو عبادت کا درجہ دے دیا، یعنی ذکر عبادت ہو گیا۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام لیا نا، یعنی بیت الخلاء جانے میں وہاں آگے پابندی تھی، دروازے میں پہنچے اور پہلے اللہ کو یاد کیا، فرمایا یہ تیرا ذکر ہو گیا، واپس نکلو پھر اللہ کا نام، مسجد جاؤ اللہ کا نام، وضو کرو ہاتھ دھونے میں اللہ کا نام، منہ دھونے میں اللہ کا نام، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہم آتنی کتابی فی یمینی، اللہم لا تعتنی فی شمالی ولا من وراء ظہری، یہ ساری دعائیں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ذکر کو اللہ نے بڑھا، ذکر کا دائرہ بڑھا دیا، یعنی مخصوص نہیں رکھا، اس کو بڑھا دیا۔ فرمایا آذان بھی دعا، تکبیر بھی، اب درود شریف پہ آ جائے، نماز میں نماز پڑھتے ہو، نماز بھی ذکر، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز اللہ اکبر سے، تکبیر سے، اذان سے، وہیں سے ذکر شروع ہو گیا۔ فرمایا جب تم نماز میں آتے ہو تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی میرا ذکر، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی میرا ذکر، الرحمن الرحیم، یہ بھی میرا ذکر، مالک یوم الدین، یہ بھی میرا ذکر۔ اگر کہو قل هو اللہ، اللہ کا ذکر ہو گیا نا، الف لام میم، اللہ کا ذکر ہو گیا نا، پورا قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا تم نے روزہ رکھا، نیت کی، فرمایا نیت روزے کی لیکن اللہ کا ذکر ہے، افطاری روزے کی نیت، فرمایا وہ بھی دعا اللہ کا ذکر ہے، احرام باندھا اور زبان سے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ یا اللہ اتنی کثرت کے ساتھ جو آپ کا ذکر کریں آپ ہمیں دیں گے کیا؟ یہاں تو دنیا میں اصول ہے کوئی تھوڑی مزدوری کا وقت بڑھ جائے تو اس کی اجرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ اگر ہماری ذکر کی کیفیت بڑھ جائے، وقت زیادہ صرف کر دیں تو آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ویسے ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ بن مانگے سب کو دیے ہی جا رہے ہیں، سب کو دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا بندہ تو مجھے یاد کر، اللہ گناہ گار ہو کے یاد کر لے، نافرمان ہو کے یاد کر لے۔ جب بندہ دکھی ہوتا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہو کس طرح بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ بچہ ڈر جائے کدھر بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ بھوک لگی ہو ماں کی طرف، ماں کو پکارتا ہے، پیاس لگی ہو ماں کو پکارتا ہے۔ بچے کو صرف ماں ہی نظر آتی ہے، اسے اور کچھ پتہ جو نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ ہے کہ میری ماں میرا ہر تقاضا پورا کر دے گی۔ اور جب انسان صرف اپنے مولا کی طرف بھاگتا ہے نا، یہ ماں اتنی بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتی جتنی میرا اللہ بندے کی کرتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کی طرف دوڑیں گے، فرمایا تم میرے دروازے پہ آ مجھے پکار۔ وہ تو بچہ ایک دفعہ کہتا ہے اماں، ماں کیا کہتی ہے؟ میں صدقے جاؤں؟
میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے، خیریت میرا بیٹا؟ تیری آواز دکھی کیوں لگ رہی ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو چپ کیوں نہیں کرتا؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ 20 الفاظ ماں استعمال کر دیتی ہے، اور تیرا ایک آنسو تیری ماں برداشت نہیں کر سکتی، تیری آنکھ سے نکل آئے، تیرا رب کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور چلو تجھے رونا نہیں بھی آتا تو رونے والی شکل بنا لے، میں رب اس کو بھی اصل قبول کر لوں گا۔ دنیا کے آگے آنسو بہا ڈالے، کسی کام کی نہیں رہی آنسو، مانی نہیں گئی، مکاری سمجھی گئی۔ اصلی آنسو کو بھی لوگوں نے کہا مکاری ہے، جھوٹ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے سچے رب پہ، مولا پہ۔ وہ کہتے ہیں تجھے رونا نہیں آیا لیکن رونے والی شکل بنا لے، میں رب اس کو اصل مان لوں گا۔ علماء نے لکھا ہے تیری آنکھ کا آنسو زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب جنت کے دروازے پہلے کھول دیتے ہیں اور نظر کرم تیرے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرا بندہ تو مجھے یاد تو کر۔ اچھا میں یاد نہ کروں، اللہ میں بھول جاؤں آپ کو پکارنا، اللہ میں دنیا کے کاموں میں لگ جاؤں، جو ضروریات ہیں میرے پیچھے تقاضے ہیں، تو میں آپ کو بھول جاؤں یا مصروف ہو جاؤں یا نیند میں چلا جاؤں، سو جاؤں، تو کیا پھر آپ مجھے یاد نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے مولا پہ۔ فرمائے اذا ذکرتنی ذکرتک، میرا بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تیرا رب تجھے یاد رکھتا ہوں۔ وَإِذَا نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، میرا بندہ جب تو مجھے بھول جاتا ہے نا میں رب تجھے نہیں بھلاتا۔ ایسا پیارا رب جو ہم بھول جائیں پھر بھی ہمیں نہ بھولے۔ اولاد ماں باپ کو بھول سکتی ہے لیکن ماں باپ اولاد کو نہیں بھلا سکتے، بے شک تو بھول جا، رب کی نظر پھر بھی تیرے اوپر ہے۔ نظر تھی تو چل کے یہاں آ گئے خانقاہ میں، اور راضی نہ ہوتا مسجد تک نہیں جانے دیتا چاہے محلے کی کیوں نہ ہو۔ آپ تو اتنی دور دور سے چل کے آ گئے، پڑوس کی مسجد تک انسان قدم نہیں رکھ سکتا کہ رب ناراض ہے۔ کہتے خبردار یہ اپنا بدن ناپاک دور رکھو، میرا گھر پاک ہے، مجلس پاک ہے، ناپاک لوگوں کا ادھر گزر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے بدن کو پاک کرے، ہمارے باطن کو پاک کرے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جیسے آپ نے ہمارے ظاہر کو چمکایا ہے کیا ہی مزہ آئے کہ ہمارے باطن کو بھی چمکا دے یا اللہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ میری چہرے کو کالا کر دے لیکن میرے دل کو کالا نہ ہونے دینا۔ ہم چہرے چمکاتے رہیں اور دل کو کالا چھوڑ دیں، الٹ نہ کریں۔ اصل دل ہے، اللہ چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ دلوں کو دیکھے گا۔ اس لیے ہر بندے کا ظاہر اسی کا باطن ہے اور ہر بندے کا باطن اسی کا ہی ظاہر ہے۔ یہ میری نصیحت یاد رکھنا، جو انسان سامنے نظر آ رہا ہو اس کا باطن بھی وہی ہوتا ہے، اور جس کا باطن دیکھنا ہو ظاہر دیکھنے وہی ہے، اور باطن بھی۔ اللہ نے دونوں عکس ایک جیسے بنا رکھے ہیں، انسان جو سامنے ہوتا ہے اندر بھی وہی ہوتا ہے، اچھا اچھا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اللہ کو پکارے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ میرے مولا کیا آپ مجھ گناہ گار کو بھی جواب دیں گے؟ فرمایا ہاں، پکارنا تو تیرا کام ہے نا، پکار تو صحیح۔ یا اللہ چیخ چیخ کے پکاروں، زور لگاؤں، آوازیں دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، دون الجہر، آواز نہ لگاؤ، ایسا پکارو۔ یا اللہ آواز نہ لگاؤں؟ آواز لگانے میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا آواز اس کو دی جاتی ہے جو سنتا نہ ہو، جو دور ہو، جس کی سماعت کم ہو، آواز بڑھائی جاتی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی پوچھے نا ان کو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اگر تمہیں یقین آ گیا نا ایک دفعہ کہ میرا رب میرے قریب ہے،
مجھے یقین ہے کوئی بندہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، زنا نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، حرام نہیں کھائے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں یہ جرم کروں اور میرا رب میرے قریب ہے۔ بھئی میرے والد صاحب سناتے تھے کہ اگر کوئی نوکر دکان پہ ملازم ہو، مثلا میڈیکل سٹور ہو، اس پہ کئی ملازم ہوتے ہیں ایک ایک دکان پہ، اور ان کا مالک بیچ میں بیٹھا ہوا ہو اور ایک بندہ بدنیت بھی ہو، وہ مالک کی موجودگی میں کوئی حرکت نہیں کرتا، وہ سوچتا رہتا ہے اب وقت نہیں ہے، میں کوئی چیز چرا نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا کہ مالک بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو میری نوکری چلی گئی، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو جب مالک وہاں سے چلا جائے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ ساری دکان کو لوٹ لے۔ وہ مالک تو جا سکتا ہے اور جائے گا بھی ضرور، لیکن ہمارا جو مالک ہے وہ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ سامنے سے بھی دیکھ رہا ہے، وہ پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اوپر سے بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو میرے اللہ کی نظر میں نہ ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ بھائی ہم تو یہ آیت الکرسی ضرور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا حصار ہو جائے، بس اس لیے پڑھتے ہیں نا، تاکہ نظر نہ لگے، حادثہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، دشمن حملہ نہ کرے، سانپ نہ کاٹے، بچھو نہ کاٹے، جن نہ، یہ سب چیزوں کا تحفظ بے شک اس آیت الکرسی میں موجود ہے۔ لیکن آیت الکرسی میں اصل میں میرے اللہ کی شان بیان ہے۔ کبھی اس کو اس لطف سے پڑھ کے دیکھا کرو کہ اس میں رب نے اپنا پیارا تعارف کرایا کیسے۔ نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں، بیدار ہی بیدار ہوں، حی و قیوم ہوں، سنۃ ولا نوم، لا سنۃ ولا نوم، یہ صفات ہے میرے اللہ کی۔ تو جو رب اتنی باخبر ہو، کیمرے کے آگے کوئی غلطی نہیں کرتا، اللہ کے آگے غلطی کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ کہ ہر وقت ساتھ ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ یہ یقین پیدا کرو، تب تمہیں مزہ آئے گا کہ ادھر میں نے اللہ کہا، ادھر میرے رب نے سنا اور فوراً مجھے جواب بھی بھیج دیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے وہ دیکھو مجھے اللہ نے یاد کیا، مجھے اللہ نے یاد، وہ کہتے کیسے تمہیں پتا چلا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ وہ کہتے بھائی اللہ نے خود فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میں نے ابھی اللہ کو پکار لیا نا، تو اللہ یقیناً مجھے پکار رہی ہے۔ سنوں یہ ضروری نہیں ہے، سمجھوں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی یہ ضد نہیں کیا کہ اللہ میں دیکھوں تو مانوں گا۔ جب میں نے اللہ کو بن دیکھے مان رکھا ہے تو اس کا جواب بھی بن دیکھے مان رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نے بن دیکھے مان رکھی ہیں، ماننی پڑتی ہے، حقیقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے سر میں درد ہے، آپ کہیں گے نہیں دکھاؤ۔ ایک شاگرد نے کو استاد کہہ رہا تھا کلاس میں کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اور ہم کہتے ہیں کہ عقل اس چیز کو مانتا ہے جو نظر آئے، ہم سے وہ منوانا چاہتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں مانو، ہم کیسے مانیں؟ یہ استاد نے لیکچر دیا، آگے شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی جواب دے دوں؟ میں نے کہا دے دو، چھوٹا سا بچہ، کیا جواب ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا استاد جی اگر دیکھ کے ہی ماننا ہے ہر چیز کو تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ پاگل ہیں، آپ عقل ہی نہیں۔ میں نے کہا میں پاگل ہوں، میرا عقل نہیں ہے؟ میں کہاں سے اتنی ڈگریاں لی؟ میں کتنی عرصے سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، بغیر عقل کے پڑھا رہا ہوں؟ میں نے کہا یقین ہے آپ کو عقل پہ؟ انہوں نے کہا یقین ہے۔ انہوں نے کہا پھر دکھاؤ کدھر ہے عقل آپ کی، کدھر ہے؟ بچے نے کہا عقل دکھاؤ۔ استاد لاجواب ہو گیا، اس نے کہا عقل دکھائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا آپ اپنی عقل نہیں دکھا سکتے اور مسلمانوں کو کہتے ہو کہ عقل بنانے والے رب کو دیکھنا ہے۔ عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہر چیز کر رہی ہے، تو ہر کسی کو اللہ جواب دے رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی جواب ملتا ہے، فرمایا تجھے بھی ملے گا۔ یا اللہ گناہگار کو فرمایا اس کو بھی ملے گا، عربی کو ملے گا، عجمی کو ملے گا، سب کو ملے گا۔ یا الہی اگر آپ کو کوئی کافر پکارے دو
فرمایا میں اس کا بھی رب ہوں، مجھے پکارے اور میں جواب نہ دوں؟ قربان جاؤں اپنے مولا، آپ تو اس کو جواب دیتے ہو جس سے آپ خوش ہوتے ہو، جس سے آپ ناراض ہو بھلے بولتے رہے، آپ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں نہیں نہیں میرے سے بات نہ کرو، دور رہو۔ اللہ اس کو بھی جواب دیتے ہیں جس سے ناراض ہے، آپ نہیں دیتے، لیکن اللہ اس کو دے رہے ہیں جواب۔ بتوں کا پجاری رات دن کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، صنم صنم کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، نیند میں سویا ہوا تھا، صنم سینے پہ بت تھے، گلے میں لٹکے ہوئے، ہاتھوں میں بت۔ تم نے بتوں کے پجاری دیکھے نہیں ہیں؟ شکر ہے میرے اللہ کا، ہم نے رب کی پوجا ملی ہے، رب سچے کی عبادت ملی ہے، ہم پیدا ہوئے ہمیں رب ملا، شکر ادا کریں۔ نیند کے اندر پکارتے پکارتے سو گیا اور نیند آ گئی، کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، کہتے کہتے نیند آ گئی، نیند میں نکل گیا میرے پیارے اللہ کا نام اور کہہ گیا یا سمد، تو اللہ نے عرش بری سے جواب عطا کر دیا، فرمایا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اللہ ہم تو ایک دفعہ جواب دے دیتے ہیں، کبھی 2 دفعہ بھی دے دیتے ہیں، ماں بھی 2-4 دفعہ، بچے بھی 2-4 دفعہ، آپ کتنی دفعہ اپنے پکارنے والے کو جواب دیتے ہیں؟ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 4؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا بندہ تو نے مجھے ایک دفعہ پکارا اور کہہ دیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں رب تیرا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں کہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 70 مرتبہ جواب۔ کسی شاگرد نے آج تک استاد کو دیا؟ کسی مرید نے اپنے پیر مرشد کو دیا 70 مرتبہ جواب؟ کسی بیٹی نے ماں کو دیا؟ کسی بیٹے نے باپ کو دیا؟ شاگرد نے استاد کو؟ نہیں نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ چپ ہو جاتے، بھی دے تو دیا جواب۔ قربان جاؤں، رب یہ خوشی ہے، رب کی یہ رب کی خوشی کا اظہار ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے زمین سے اور میں جواب دوں گا عرش بری سے۔ ہر وقت اللہ کو پکارنا ہے، پکاریں گے نا یا اللہ، اور کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تمہارے بے قرار دل کو قرار، کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ ڈھیروں لوگ فجر ہوتی ہے 1-1 بندے کا حال سنتے ہیں، ٹیلی فون 1-1 بجے رات کو بھی فون آ جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی، کوئی اولاد کی پریشانی، کوئی بیوی بچوں کی پریشانی، ہمسایوں کی پریشانی، رشتہ داروں کی پریشانی، مختلف پریشانیاں ہیں جو لوگ ہمیں سناتے ہیں، روزانہ دن طلوع ہوتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں۔ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی پریشانی لے کے اللہ کے آگے، وہ بہتر ہے کہ آپ اپنی پریشانی خود رب کو سنا دیا کریں۔ رب نے کبھی تمہیں جواب نہیں دیا کہ میں تمہاری نہیں سنتا۔ بھئی پریشان کی طرف اللہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے 6 بچے ہوں، اس میں ایک معذور ہو، فاطر العقل ہو، یا ٹانگوں سے معذور ہو، ہاتھوں سے، مجھے بتائیں، اور 6 اس کے ٹھیک ہوں، 5 اور 6ٹھا معذور ہو، تو ماں اور باپ کی جتنی توجہ وہ معذور بچہ لیتا ہے، تندرست بچے نہیں لیتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جہاں بھی ہوتے ہیں، مجھے اتنی لوگ ملتے ہیں۔ اگلے دن میں جلال پور میں تھا، ایک نوجوان بزرگ آیا میرے پاس، کہنے لگا جی میرے گھر قدم تو دے۔ میں نے کہا بس دعا کرتے ہیں، کہتے نہیں میرے گھر دیکھیں تو صحیح، 32 سال سے میرا نوجوان بیٹا معذور پڑا ہوا ہے، میں اس گھر سے شہر جلال پور نہیں جا سکتا، 32 سال سے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ
کہ اس معذور کو میری توجہ کی، میری مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے تم معذور کا خیال زیادہ رکھتے ہو، رب بھی گناہ گاروں کا خیال مجبوروں کا زیادہ رکھتے ہیں۔ کیوں تو رب سے مایوس ہو رہے ہیں؟ کب رب نے جواب دے دیا کہ جاؤ میں تمہاری نہیں سنتا؟ نہیں، اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مانگو میں قبول۔ ایک ہندوستان میں، آخری بات ہے، ایک بندہ تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی ہندوستان میں، اس کی دعا رد ہوتی نہیں تھی، اور بڑا رش ہو گیا۔ یقیناً کسی بھی بزرگ کی دعا قبول ہونے لگے تو وہاں بڑا رش ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو علماء تھے ان کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہے اور اس کی دعائیں بڑی قبول ہو رہی ہیں، تو ہمارے علماء چل پڑے کہ دیکھیں وہ کون ہے بزرگ، ہم بھی تو دین والے ہیں، علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، اس کی دعا کیوں قبول ہو رہی ہے؟ تو جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا وہ جو بزرگ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہندو ہے، اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہندو کی۔ تو انہوں نے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو؟ اس نے کہا جی میں ہندو ہوں۔ انہوں نے کہا سچ بتاؤ، دل سے بھی ہندو؟ انہوں نے کہا میں دل سے بھی ہندو ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، دعا تو ہماری رد نہ ہو قبول ہو، اور تیری دعا کیسے قبول ہو رہی ہے جبکہ تو کافر ہے، ہندو ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میرا جو گرو تھا، میرا استاد تھا، یعنی جو بھی اس کا ہوگا مربی، اس نے مرتے ہوئے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ یعنی تیرا نفس آرام چاہے اسے جگانا، یہ 3 روٹیاں چاہے اسے آدھی لانا، یعنی نفس کی اتباع نہیں، پیروی نہیں کرنی، اس کے الٹ کرنا ہے، اس کو نفس کے اوپر چڑھ کے رہنا، اس کو نہ چڑھنے دینا۔ تو میں اپنے نفس کے خلاف کرتا جا رہا ہوں، اپنے جو اس کا اپنا مربی تھا، گرو تھا، اور آج تک میری دعا کو اس کی بھی ہوتی تھی، میری بھی ہو رہی ہے۔ اب علماء ایک طرف ہو گئے، انہوں نے کہا بھی یہ عمل تو ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، اپنا لیا ہندو نے، اور اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک ترتیب نکالی، مشورہ کر کے آئے بھی اس سے آزمائیں، یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، مسلمان میں نے نہیں ہونا، کیونکہ میں تو ہندو کا بڑا پیشوا ہوں، لاکھوں لوگ تو میرے عقیدت میں ہیں، میں کوئی مسلمان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا بھی تو نے خود کہا ہے کہ میرے گرو نے کہا تھا کہ نفس کے خلاف کرنا، اب تو اڑ رہا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہو، تیرا نفس کہتا ہے نہ ہو، تو پھر الٹا کرو نا تاکہ تیرا کام بنے۔ اس نے کہا بالکل آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے۔ تو ہندو نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں ایک عمل تھا ہندو کے پاس کہ نفس کے خلاف کرنے والا جب کلمہ نہیں پڑھا تھا دعائیں قبول کروا رہا تھا، اور اسی کی برکت سے اللہ نے علماء بھیج دیے اور ہدایت کا دروازہ کھول دیا، اور جہنم سے بھی بچ گیا اور جنت کا حقدار بھی بن گیا۔ اس لیے اس نفس کے خلاف تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آتے جاتے رہیں جہاں انسان کی بڑی اصلاح ہوتی ہے، نفس کی بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ آگے کنواں تھا حضرت کا، میں نے بھی دیکھا اکثر جنات چلاتے تھے کنواں، اکثر جنات چلاتے تھے، اور میرے والد صاحب بھی جا کے کہتے تھے فقیروں کنواں چلاؤ، تو کنواں چل پڑتا تھا، اور اللہ اللہ کی آوازیں بھی آتی تھی ساتھ، اور جب کھیت پوری ہو جاتے فقیروں بس کرو حضرت کہہ رہے، پھر کنواں رک جاتا تھا۔ یہ مجھے والد صاحب نے خود بتایا، اور بڑی دنیا نے دیکھا۔ تو ایک حضرت اٹھا رہے تھے بھوسا یا گندم یا کوئی چیز ایسی ہوگی اس زمانے میں، یا لکڑیاں تھیں یا اینٹیں، غالباً اینٹیں تھیں مسجد کی، تو راستے میں مولیاں لگی ہوئی تھی، حضرت کے اپنی کھیت تھا مولیاں، تو ایک فقیر کی نظر پڑ گئی بڑی مولی پہ، موٹی مولی، لنگر میں برکت ہوتی ہے، اتفاق سے مولی بھی موٹی تھی اور پتے بھی بڑے بڑے تھے۔
اور جب وہ وہاں سے گزرتا تو دل میں خیال آتا کہ یہ مولی کھا لوں، بھوک بڑی لگی ہے، کام بھی لنگر کا ہے، مولی بھی لنگر کی ہے، ہمت نہیں ہوتی تھی نکالنے کی، دیکھتا جاتا دیکھتا آتا دیکھتا جاتا۔ حضرت گھر سے نکلے، اسی کو بلایا، فقیرہ ادھر آؤ، خوش ہو گیا، کہنے لگا حضرت نے فرمایا کہ جاؤ فقیرہ ایک مولی نکال آؤ، لیکن ایسی مولی نکالنا جس کے پتے بڑے ہوں، گھنی ہو۔ اس نے تو دیکھی ہوئی تھی فقیر نے، وہ جاتی خوش ہو گیا، بھی حضرت کو پتہ چل گیا، کش ہو گیا، وہی مولی نکال کے لے آیا جس کے پتے زیادہ تھے۔ حضرت فرمایا دھو کے آؤ، پتے بھی دھوئے آنا ساتھ، وہ پتے بھی دھو آیا۔ حضرت فرمایا بیٹھو، بیٹھ گیا، کھاؤ، لیکن کھانا ایسے ہے کہ پہلے اس کے پتے کھاؤ پھر مولی کھانا۔ پتے کہاں کھائے جاتے ہیں، وہ تو کڑوے ہوتے ہیں۔ آدھا سا پتا منہ میں رکھا، حضرت معاف کر دے، غلطی ہو گئی، فقیرہ تیرے دل میں یہ خیال تھا نا مولی کھا لوں، لنگر کی ہے، یہ مولی اکیلی لنگر کی نہیں ہے، لنگر میں جتنی افراد موجود ہیں اس مولی کے ایک ایک پتے میں سب کا حصہ ہے۔ آپ کا ارادہ تھا میں اکیلے، یہ تربیت ہے، اللہ والوں کی نظر ہے، اصلاح کے لیے کہا پتے کھاؤ، پتہ چل گیا کہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ یا ایک جندرا تھا، جندرا کہتے ہیں چکی کو، گدھا سے، گدھا پھرتی تھی آٹا نکلتا تھا، فقیر بڑھ گئے تھے، پہلے گھر میں چکی تھی، پھر حضرت نے وہ لگایا۔ تھانے دار ایک فقیر تھا، غالباً عبدالعزیز نام تھا اس کا، میں نے اس کی کئی مرتبہ زیارت کی، نابینا ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے خود بھی سنایا، والد صاحب بھی سناتے تھے اور لوگوں نے۔ اس نے کہا جی بھونڈ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آگ لگائی، بھونڈ کیا جلنے تھے کہ وہ جندرا چکی ہی جل گئی ساری، اور میں بھاگ گیا جنگل میں، ڈر گیا کہ حضرت ماریں گے، نقصان ہو گیا بڑا۔ تو حضرت نے فرمایا باہر آئے، اور حضرت نے فرمایا کہ فقیر اس کو بلا لاؤ، بلا لائے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور انتظام، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی ناراض نہیں۔ ایک دن وہ حجام کے پاس گیا حجامت بنوانے، داڑھی چھوٹی کروایا، اس نے خود مجھے بتایا، کہتے جب میری چھوٹی داڑھی دیکھی، حضرت فرمایا ادھر آؤ، اور حضرت اتنی پیرانہ سالی میں مجھے تھپڑ مار دیا۔ فرمایا وہ دنیا کا نقصان تھا، وہ برداشت تھا، یہ آخرت کا نقصان ہے، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، تم میرے پاس رہتے ہو، میری تربیت میں رہتے ہو۔ یا سامنے جنگل تھا، ایک دفعہ یہاں آگ لگ گئی، حضرت کو پتا چلا کہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے، حضرت آئے باہر اور یہیں نہر پہ ٹھہر گئے، اور آگ کی طرف منہ کیا اور ایسے ضرب لگائی، اللہ اللہ اللہ، چلو فقیرو ساری آگے بجھ گئی، صرف اللہ کی ضرب لگئی، منہ ادھر کر لیا۔ تو اللہ کے ساتھ نسبت جوڑیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں، جو حضرات بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول فرما لی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں گے نا، اور آج کے بعد وعدہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تقوی اختیار کرنا ہے، وعدہ ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہے سچ، مزہ آ جائے گا زندگی کا، اور حرام نہیں کھانا۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیشہ حلال لقمہ عطا فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔